جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو انٹرویو لوں گا سفری صاحب کا اور صغیر احمد شیخ صاحب کا، تو سفری صاحب کا سب سے پہلے انٹرویو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں گارڈ ایسوسی ایشن میں، جتنی بھی آج تک ریٹائرمنٹ ہوئی ہیں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت اچھا ارینج کیا ہر بندے کی ریسیپشن بہت اچھی کی۔ اور ابھی جو آپ نے دیکھا کھانے وال میں ان کی ریسیپشن ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی گارڈ کی اس طرح کی ریسیپشن ہوئی ہوگی۔ تو سفری صاحب سے پوچھتے ہیں، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سفری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آج آپ کا سروس کا آخری دن ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی مدت ایک ریل کو دی ہے، ایک عمر گزار دی آپ نے۔ جب آپ ریلوے میں آئے تھے تب جوانی تھی اور اب آپ کے بڑھاپا چھا گیا ہے، تو اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آج آپ کی ریٹائرمنٹ ہے اور آپ جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ہار پہنا رہے ہیں اور جناب بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں؟ شکر الحمدللہ کہ یہ جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یہ بھی پارٹ آف سروس ہے، جی جی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو آتا ہے اس نے جانا بھی ہوتا ہے۔ بالکل سر۔ تو یہ چین ہے، اسی طرح چلتی رہتی ہے جی کہ چین کے ایک سرے پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ چین چلتی ہے تو وہ اس سرے پہ آ جاتا ہے جی جی جہاں سے واپسی ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کا اور ہماری سروس کا حساب ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے عرصے میں جو میں نے 36-37 سال ریلوے میں گزارے، اللہ نے ہمیشہ ہر کام میں سرخرو کیا، چونکہ میرے دوستوں کی، میرے مزدوروں کی، ملازمین کی، میرے والدین کی، بہن بھائیوں کی دعائیں جو ہیں وہ میرے ساتھ تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم تھا کہ اللہ نے ہر طرح سے مجھے سرخرو کیا۔ بالکل سر۔ اپنے 36 سالوں میں بے شمار ایسے لوگ ملے ٹرینوں میں اور اسٹیشنوں پہ جن کی جیب میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، جن کی جیب میں ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اگر ہم 5 بندے کھڑے ہوتے تھے تو قدرتی طور پر وہ بندہ جس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ میرے پاس آتا تھا۔ الحمدللہ گو کہ یہ میرا اختیار نہیں تھا کہ میں کسی کو بغیر ٹکٹ سفر الاؤ کرتا، لیکن خدا ترسی کرتے ہوئے میں نے آج تک کسی کمزور یا ایسے بندے کو نہ تو منع کیا، نہ اس کے ساتھ سختی کی جس کی جیب میں پیسہ نہیں تھا اور جو اس کی حالت بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کب سے بھوکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے میں سفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا تھا۔ بالکل سر۔ اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ آج 36 سال ریلوے میں گزارنے کے بعد میرے دوستوں نے اپنی دعاؤں سے پیار بھرے لہجے میں میری جو تقریبات منعقد کی، خاص طور پر خانپور ہیڈ کوارٹر پہ رات دیر تک 12-1 بجے تک جو پروگرام ریٹائرمنٹ کا چلتا رہا، اور اس کے بعد میرے دینی بھائی جو ضلع رحیمیار خاں میں دین کی بے پناہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ جو ہر کسی کے لیے ان کی مسجد کے مدرسوں کے دروازے کھلے ہیں، تو انہوں نے اپنے دینی لحاظ سے نعتیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے لیاقت پور اسٹیشن پر ہمارا بے مثال استقبال کیا، ہمیں الوداع کہا، اور میرے دوستوں کے لیے کھانے کا بہت وسیع انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ آمین۔ اس کے بعد ملتان میں اور اس کے بعد خانے وال میں تو انتہا ہو گئی کہ خانے وال کے ہمارے وہ دوست جو ہمیشہ ہمارے لاہور کے گارڈ کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر جیسے ہی گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بینڈ باجے کے ساتھ، پھولوں اور ہار کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں پہ میرے بھائی ممتاز باجوہ صاحب نے، زیدم شاہ صاحب نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے جو فقید المثال استقبال کیا اور اپنی دعاؤں سے ہمیں رخصت کیا، یہ مرتے دم تک مجھے یاد رہے گا، اور میں ان کا یہ پیار اور محبت جو ہے وہ کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ اچھا سفری صاحب، 36 سال سروس میں آپ کی کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو کہ گاڑی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو؟ بہت سے واقعات ہیں جو سروس کے دوران دیکھے بھی اور پیش بھی آئے۔ جی جی۔ تو چونکہ گارڈز کی زندگی ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، ہر روز نئے جگہ پہ جانا ہوتا ہے،
ہر روز ایک نیا روٹ ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں، مختلف طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کبھی جب ہم انچارج گارڈ تھے تو ساری رسپانسبلٹی چونکہ گارڈ کے اوپر ہوتی ہے، انچارج کے پاس اوپر، تو اگر کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ڈریلمنٹ ہو گئی، کوئی کچھ بھی ہو گیا، تو انچارج گارڈ کو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے مراحل طے کر کے مال گاڑی سے پیسنجر ٹرین پہ، پیسنجر ٹرین سے پھر ایکسپریس ٹرین پہ، اور زندگی کے آخری حصے میں ہمیں جو یہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بطور پروٹوکول آفیسر ٹرینوں پہ چڑھایا جاتا ہے. تو بے شمار واقعات زندگی میں اس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کوئی جوان بچہ، جوان عورت، جوان لڑکی جو بے راہ روی کا شکار ہو کر ٹرینوں میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ کہ میں نے کسی بچی یا بچے کو اس کی بے راہ روی پہ جانے سے روکنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا. اور کسی بچی یا بچے کو جو گھر سے بھاگ کے آ جاتے ہیں میں نے نہیں جانے دیا. جو مجھے نظر آ گیا یا مل گیا اس کو میں نے قانون کے مطابق اس کے ساتھ اس کے والدین کو بلا کے ان کے حوالے کیا. تو شاید اللہ کو یہی کوئی ہماری بات جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ دوستوں کی اور ملازمین کی اور مسافران کی اپنے بچوں کی طرح ہمیشہ خدمت کی ہے. اور سفری صاحب اب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ کوئی کام کریں گے یا ریسٹ ہی کریں گے؟ بالکل میں انشاءاللہ تعالی دین کے لیے کام کروں گا ماشاءاللہ، اور دنیا کے لیے بھی، کہ میرا پورا پروگرام ہے کہ جلد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کسی بڑے میڈیا چینل پہ یا تو اینکر نظر آؤں گا یا کرائم رپورٹر بنوں گا انشاءاللہ تعالی. میرے دل کی خواہش ہے کہ میں میڈیا کے میدان میں آ کے دکھی انسانیت کی آواز بنوں اور جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. سر 36 سال سروس میں آندھی آئی، طوفان آئے، دھوپ تھی، بارش تھی، آپ کو اٹھ کے ڈیوٹی پہ آنا پڑتا تھا، تو کیسا فیل کرتے تھے آپ؟ بس یہی ہوتا تھا کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، میرا رزق اللہ نے اس طرح لکھا ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے. مجھے ہمیشہ ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں، حتیٰ کہ کرفیو بھی لگتے رہے میری سروس کے دوران، تو وہ بھی وقت تھا کہ سڑک پہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جا رہا ہوتا تھا ڈیوٹی پہ. تو اس وقت بھی شکر الحمدللہ تھا. اس وقت بھی اللہ کا شکر کرتے تھے. جب سردیوں کی راتوں میں گھر سے اپنے کمبل سے نکل کے ڈیوٹی پہ آنا پڑتا تھا، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. لیکن ایک بات ذہن میں ضرور آتی تھی کہ دنیا کی ڈیوٹی کے لیے میں اتنی شدید سردی میں اٹھ کے تیاری کر رہا ہوں ڈیوٹی پہ جانے کی، تو کاش کبھی اس طرح ہم اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے بھی سردیوں میں اٹھیں تو ہمارا دین بھی بہتر ہو جائے اور دنیا بھی. تو سفری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لاہور سے چل کے تو خانپور جاتے ہیں یا لاہور سے چل کے روڑی تک جاتے ہیں، تو یہ کتنا سفر طے کر کے جاتے ہیں آپ، اور آپ کی کتنی ریسٹ ہوتی ہے بیچ میں؟ میں نے ایک مہینے میں تقریباً 15-16 ہزار کلومیٹر سفر جو ہے وہ کیا ہے. تو 36 سال سے یہ سفر جو ہے جاری ہے. ایسا سفر ہے جس کی منزل کوئی نہیں ہے بالکل، مگر صرف اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عزت دی، ہماری حیثیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنخواہ دی. یہ محکمہ ریلوے جو ہے یہ سمجھیں کہ ہماری روزی روٹی کا وسیلہ اللہ نے بنایا. ہماری دعا ہے کہ یہ پاکستان ریلوے چلتی رہے، پھلتی پھولتی رہے. کیونکہ اگر میں ریلوے میں نہ ہوتا اور آج میرے لیے یہ لوگ جو اپنے استقبال کے لیے آتے، میرے استقبال کے لیے آتے ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر میں ریل میں نہ ہوتا تو شاید یہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو میرا سب کچھ جو ہے وہ پاکستان ریلوے ہے. ایک لمبا عرصہ ریلوے کو دیا ہے. اپنی جوانی جب میں آیا تھا تو اس وقت کی تصویریں دیکھتا ہوں، تو اب کی تصویریں دیکھتا ہوں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی سفر میں رکھی تھی. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو تکلیف دینا چاہتا ہوں اس کو سفر میں ڈال دیتا ہوں. تو میرے لیے یہ سفر جو ہے وہ زحمت نہیں، اللہ کی رحمت ہے. تو میں نے اس سفر کو رحمت کے طور پر ہی اپنایا اور اثر خرو ہوئے. اللہ تعالیٰ کا بہت ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ بطور سیلری ہمیں دی
اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اللہ کے فضل سے ہمیں اتنی پینشن امید ہے کہ ملے گی انشاءاللہ۔ کہ بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر ہو سکے۔ بہت شکریہ سفری صاحب۔ Thank تو you۔ یہ تھے جی سفری صاحب ہمارے، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ان کا انٹرویو کہ 36 سال سروس میں کیا کیا ان کو فیس کرنا پڑا اور کتنا ٹریول کر کے ان کو جانا پڑتا تھا، میں طوفان میں یا کہہ لیں دھند میں ان کو اٹھ کے سورت پہنچتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے مسافروں کی بہت زیادہ خدمات کرتے تھے، ٹھیک ہے، جس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو کراچی جانا ہوتا ہے بندہ عام سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتا اور اس کے لیے یہ برتھ کروانی پڑتی ہے، تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، بہت سے مریضوں کو اور بہت سے نادار لوگوں کو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ایفرٹ کے ساتھ ان کو ٹریول کروایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے مزید اچھا کرے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک رپورٹر بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اس حوالے سے، اور یہ دینی پیغامات جو ہیں ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ سفری صاحب، Thank you۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ تھینک یو۔